تو وہ جلدی کر رہے ہیں جی کب عذاب آئے گا کب عذاب آئے گا، یہ جلدی کر رہے ہیں نا، لیکن ہم نے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کو ظلم کی وجہ سے، ظلم سے مراد گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، پکڑنا چاہے ما ترک علی ظہرہا من دابہ، ایک جاندار بھی دھرتی پر باقی نہیں رہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیارے پیغمبر میرے بندوں کو نبی خبر دیجئے، آگاہ کیجئے، عبادی میرے بندوں کو، گناہگار کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ انی غفور الرحیم، میں کیا ہوں؟ غفور الرحیم۔ آؤ، ہم نے یہ سلسلہ اس لیے روک دیا کہ پہلوں کو ایسے معجزے دیے، انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا، جس نے ماننا ہی نہیں ہے اس کے لیے 100 معجزے لے آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی کرتے ہیں تجھ سے، یعنی اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ سے، بالسیئات، برائی کا یعنی عذاب کا، قبل الحسنات، بھلائی سے پہلے، ٹھیک ہے جی، رحمت سے پہلے، یہ ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہوا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، 11ویں پارے میں بھی پڑھ کے ہیں، تو وہ جلدی کر رہے ہیں جی کب عذاب آئے گا کب عذاب آئے گا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، یہ جلدی کر رہے ہیں نا، لیکن ہم نے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو اس وقت بمطابق آئے گا۔ یہ جو ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ ہماری ڈھیل ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ مہلت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ جائے گا تو پھر اس کو کوئی ٹالنے والا یا روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ عذاب مانگ رہے ہیں رحمت سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ، اور تحقیق گزر چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، المثلات، کئی سزائیں۔ کیا یہ جو عذاب مانگ رہے ہیں اس سے پہلے کتنی قومیں آئیں، ان پر عذاب ہوا، ان کا کیا ہوا؟ یا ان پر عذاب نہیں آیا تھا؟ عذاب نے آنا ہے، اب یہ جو دیر ہے یا تاخیر ہے یہ اللہ کی مہلت ہے، اللہ فوراً نہیں پکڑتا، ڈھیل دے دیتا ہے، بندہ ہے پھر شاید سمجھ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر یہ عذاب مانگ رہے ہیں تو عذاب پہلی قوموں پر بھی آئے تھے، مسئولات، سزائیں، عقوبتیں کیا نہیں گزری؟ فَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ، بڑی مغفرت والا ہے، بڑی مغفرت والا ہے، عظیم مغفرت والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے گناہوں پر۔ بندہ گناہ بھی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، پھر بھی وہ کیا کر دیتا ہے؟ درگزر کر دیتا ہے، اس کی مغفرت عظیم نہیں ہے؟ وہ پکڑتا نہیں، معاف کر دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کو ظلم کی وجہ سے، ظلم سے مراد گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، پکڑنا چاہے ما ترک علی ظہرہا من دابہ، ایک جاندار بھی دھرتی پر باقی نہیں رہے، لیکن اس کا قانون کیا ہے؟ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ، وہ مہلت دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، آپ کا رب کیا ہے جی؟ بڑی مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے، علی ظلمہم، ان کے گناہوں پر۔ یہ کیا تھی؟ امید تھی۔ 14ویں پارے میں سورۃ الحجر اٹھائے نا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیارے پیغمبر میرے بندوں کو نبی خبر دیجئے، آگاہ کیجئے، عبادی میرے بندوں کو۔ گناہگار کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ انی غفور الرحیم، میں کیا ہوں؟ غفور الرحیم۔ آؤ میرے بندوں کو میرے متعلق بتائیے میں غفور الرحیم ہوں۔ ایک آیت، اس کی اگلی آیت وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے امید، ایک ہوتی ہے خوف، دونوں چیزیں۔ صرف بندہ کہہ دیجیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ غفور الرحیم ہے، مولوی صاحب خوشی کر رہے ہیں بیٹے کی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے دونوں راستے بتائے۔ دیکھو پہلے کیا بتایا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن یاد رکھنا جہاں امید ہے وہاں خوف بھی رکھنا ہے، ڈر بھی رکھنا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ کتنی سخت ہے؟ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ پکڑنے پہ آیا تو فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا، پکڑنے پہ آیا تو ابو جہل کو ریت کے ذرات کے اندر واصل جہنم کروا دیا، پکڑنے پہ آیا تو قارون کو زندہ زمین میں دھنسا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید۔ اللہ فرماتا ہے میرے ہاں قانون یہ ہے، جو مہلت ہے وہ ڈھیل ہے، جب پکڑتا ہوں تو پھر عبرت کا نشان بنا دیتا ہوں۔ ان ربک لشدید العقاب۔ برحال اس آیت میں دو چیزیں دیکھو، امید بھی ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، جتنے گناہ لے کر آؤ گے آؤ جاؤ معاف کر دے گا، نہیں تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار مکہ، لولا انزل، کیوں نہیں اتارا گیا علیہ، اس پر یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتن، کوئی نشانی یعنی معجزہ، من ربی، اس کے رب کی طرف سے۔ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ معجزہ تو قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، معجزہ تو نازل ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی حصی معجزہ ہونا چاہیے، کوہ صفا پہاڑ سونے کا بن جائے، یہ پہاڑ مکے کے اندر جو سارے اللہ نے ادھر رکھ دیے ہیں یہ سارے ہٹا دیے جائیں، اور باغات ہوں، نہریں ہوں، کھجوریں ہوں، ذرا ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی ہو، کوئی اس قسم کے معجزے۔ معجزہ تو ہے یہ، معجزہ نہیں، یہ قرآن، اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اصل وہ یہ مانگنا چاہ رہے تھے کہ اس قسم کے کوئی معجزے جو ہماری مرضی منشا کے مطابق ہوں۔ ٹھیک ہے جی، 15ویں سپارے میں اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزے کیوں نہیں دیے؟ سمود علیہ السلام کو کہا گیا تھا یہ جی پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکل آئے، اللہ نے کہا نکل آئے۔ ہاں صالح علیہ السلام، قوم سمود، انہوں نے کہا تھا صالح علیہ السلام کو وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئے، اللہ نے کہا آئی۔ ٹھیک ہے جی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سام بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ان کو ہم نے اس قسم کے معجزے دیے تھے ان کی منشا و مرضی کے مطابق، تو وہ کون سے ایمان لائے تھے؟ پھر وہ صالح علیہ السلام کی قوم ایمان لائی تھی۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہم نے یہ سلسلہ اس لیے روک دیا کہ پہلوں کو ایسے معجزے دیے انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا۔ جس نے ماننا ہی نہیں ہے اس کے لیے 100 معجزے لے آؤ، وہ مانیں گے؟ 15واں سپارہ، وَمَا مَنَعَنَا، اس لیے ہم نے روک دیا، أَن نُرْسِلَ الْآيَاتِ، اپنے معجزوں کو، یہ سلسلہ جو پہلے قوموں پر ہم کرتے آئے ہیں،
इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून, तो उन्होंने कौन सा माना था, उन्होंने भी जुटला दिया, ये भी क्या कर देंगे, जुटला देंगे। इन्नमा अंत मुंज़िर, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप क्या हैं, डराने वाले। अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक आपने मौजा नहीं ला सकते, मौजा अल्लाह ने देना है, लेकिन आपका काम क्या है, इनको डराना है। रसूल क्या होता है, मुबशिर भी होता है, मुनजिर भी होता है, खुशखबरी भी देता है, डराता भी है, लेकिन यहां पर सिर्फ जिक्र मुनजिर का किया, मुबशिर का जिक्र नहीं किया, इसलिए कि यहां मुखातिब काफिर है। खुशखबरी किसके लिए होती है, मुसलमानों के लिए, मानने वालों के लिए। तो यहां मुखातिब कौन है, कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का, तो आप इनको डराने वाले हैं। वाली कुल्ल कौमिन हाद, और वास्ते हर कौम के अल्लाह तबारक व तआला एक रहनुमा भेजता है, हादी भेजता है, हिदायत की तरफ बुलाने वाला भेजता है, दाई भेजता है, तौहीद की दावत देने वाला भेजता है। अल्लाह तबारक व तआला यालमु, जानता है, मा तहमिलु, जो कुछ उठाती है, कुल्लु उनसा, हर औरत, ठीक है जी, इल्ला माशाअल्लाह नहीं होते बच्चे वाले एक अलग चीज है, लेकिन हर औरत, मुराद यही है। वमा तगीदुल अरहाम वमा तज़दाद, अल्लाह वो जात है जो जानता है औरत के पेट में क्या है, लड़का है, लड़की है, बदसूरत है, खूबसूरत है, ठीक है जी। वमा तगीदुल अरहाम, और जो कुछ कम करते हैं रहम में। देखें, एक चीज है, पहला महीने से लेकर 9 महीने तक ये क्या होता है, पेट बढ़ता रहता है, ठीक है जी। बाकी कम ये है कि बच्चा नहीं होता। ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला, वमा तगीदुल अरहाम, रहम की ज्यादती ये है कि बच्चा उसमें बढ़ता रहता है 9-10 माह। एक ये भी है, 6 माह में भी बच्चा पैदा हो जाता है, 10 माह में बच्चा, या इससे ऊपर 11-12 जो एक है, लेकिन इन सारे पीरियड को कौन जानता है, अल्लाह जानता है। वमा तज़दाद, और जो कुछ बढ़ाते हैं, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि औरत के पेट में क्या है, फिर उसके कम होना और उसका ज्यादा होना उसको भी वो जानता है। व कुल्लु शैइन, हर चीज इंदहु, उसके यहाँ बेमिक़दार मुकर्रर है, यानी अल्लाह तबारक व तआला का इल्म अज़ल से लेकर अब तक है। जो कुछ फैसले थे उसने कर लिया और उसने लौहे महफूज में क्या कर दिए, लिख दिए। यही तकदीर है, यही तकदीर है। आलिमुल गैब व शहादा, आलिमुल गैब पोशीदा को भी जानता है और ज़हर को भी जानता है। उसके लिए कोई चीज पोशीदा नहीं है, ये हमारे लिए है। अल्लाह के क्या रात और क्या दिन, उसके लिए क्या है, तो उसके लिए रात भी दिन की तरह है। तो वो पोशीदा को भी जानता है और ज़हर को भी जानता है। अल कबीरुल मुताल, वो सबसे बुजुर्ग और आला रुतबे वाला है। सवाउम मिनकुम, बराबर है। अब थोड़ी सी मिसाल है, सवाउम मिनकुम, बराबर है तुम में से, मन, वो शख्स, असरुल कौला, जो छुपाए बात को, वह मन जहरा भी, और जो कोई पुकार कर कहे अपनी बात, तो उसके यहां जो छुपा कर कह रहा है उसको भी वो जान रहा है, जो ज़हरी कह रहा है उसको भी वो जान रहा है। वमन हुआ मुस्तख्फिन बिल्लैल, और जो कोई है छुपने वाला रात को उसको भी वो देख रहा है। वसारिबुम बिन नहार, और जो चलने वाला दिन को उसको भी क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है जी, फिर देखिए, वयस्ताजिलूनका बिस्सय्यअति क़ब्ल अल-हसनति वक़द खलत मिन क़ब्लिहिमुल मसलात। ऐ प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आपसे अजाब का मुतालबा कर रहे हैं रहमत से पहले, जबकि इससे पहले हमने कौमों को इबरतनाक सजाएं दी।
ہمارے عذاب نہیں آئے تھے ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تیرا رب کیا ہے، عظیم بخشش والا ہے، وہ کیا کرتا ہے، درگزر کرتا ہے علی ظلمہم، ان کے گناہوں پر ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ کیا تھی پہلے امید تھی، اب کیا ہے، خوف ہے، ڈر ہے، تمہارا رب کیا ہے جی، سخت، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم صرف ہدایت کرنے والے ہو، ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے۔ ٹھیک ہے جی، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ دنائے نہاں و آشکار ہے۔ ٹھیک ہے جی، نہاں کہتے ہیں پوشیدہ، آشکار واضح۔ ٹھیک ہے جی، یہ فارسی کے لفظ اس نے وہ کر دیا۔ الکبیر المتعال، سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، کیا تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے، پھر اس کے نزدیک کیا ہے، یہ سارے برابر ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔